السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے مریضوں کا میرے ساتھ رابطہ ہوا، کومنٹ بھی کی گئے اور کسی نے واٹس ایپ کے اوپر ای میل کے اوپر کانٹیکٹ کیا کہ ڈی بی ایس جو ہے پارکنسن ڈیزیز میں یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، یہ ٹریٹمنٹ استعمال کی جاتی ہے، آیا کہ اس کو کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے، یہ ہوتا کیا ہے؟ تو میں اپنی علم کے مطابق، اپنی نالج کے مطابق اس کا جواب دوں گا اور آپ کو تھوڑا سا اس کے متعلق اویئرنیس بھی دوں گا۔ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پہلے تو یہ ہے کہ پارکنسن ڈیزیز جو ہے یہ بیماری کیا ہے، تھوڑا سا میں بریف سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے متعلق میری ایک دو ویڈیو اور بھی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن کے اندر اس کا میں لنک لگا دوں، آپ وہ بھی دیکھ لیں، آپ کو پوری اویئرنیس مل جائے گی۔ یہاں میں مختصر سا بتاؤں گا۔ پارکنسن ڈیزیز اس کے خلیات کے اندر پرابلم آ جاتی ہیں، برین کے کچھ حصے کے اندر، تو اس سے پھر بولنے میں دقت آتی ہے، پٹھوں کے اندر ہارڈنس آ جاتی ہے، چلنے میں پیرالائز ہو جاتا ہے مریض۔ تو یہ اس کی سمٹمز ہوتی ہیں، اور یادداشت بہت زیادہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جینیٹک مرض ہوتا ہے، وراثتی، پیچھے سے خاندان سے، والدین سے ملتا ہے اکثر لوگوں کو۔ تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کو اصل میں اس مریض کے اندر ڈوپامین کی کمی ہوتی ہے، ڈوپامین اگر اس مریض کا پورا کیا جائے تو وہ یہ بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ ڈوپامین گولیوں ٹیبلٹ کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کی ایکسرسائز بھی کروائی جاتی ہیں، اور کچھ ایسے جملے بھی بولے جاتے ہیں جو اس کو پروڈیوس کرتے ہیں ڈوپامین کو، اور ایکسرسائز وغیرہ کروائی جاتی ہیں۔ اگر ان چیزوں سے آپ کا مریض بہتر ہے، فائن ہے، تو پھر آپ کو ڈی بی ایس کی طرف نہیں جانا چاہیے، یعنی ڈیپ برین اسٹیمولیشن، کیونکہ وہ ایک آلہ ہوتا ہے، جیسے وہ ہارٹ کے مریضوں کو لگایا جاتا ہے کہ ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے، چلانے کے لیے وہ آلہ لگایا جاتا ہے، وہ تو ہارٹ کو ورک کرواتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈی بی ایس فارمولا، یہ جو ہوتی ہے آلہ، یہ برین کے اندر لگایا جاتا ہے۔ یہ کافی ایکسپینسو بھی ہے اور کریٹیکل بھی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جتنا آپ اسے احتیاط کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، بچیں، اور میڈیسن وغیرہ سے، ریہیبلیٹیشن وغیرہ جو ہے اس کے کرنے سے اگر آپ کا مریض بہتر رہتا ہے تو یہیں پر ٹکے رہیں، اس طرف نہ جائیں۔ اگر آپ کی زیادہ کوئی کمپلیکیشن بن رہی ہے، آپ کو سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ڈی بی ایس کی طرف جائیں، تو پھر آپ کو آخری سٹیپ کے طور پر اس کو لینا چاہیے کہ اب اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، تو پھر لگوا لیں، چونکہ ایک تو ایکسپینسو اس کے زیادہ ہے، کاسٹلی ہے، دوسرا کریٹیکل ہے، پھر وہ الیکٹروڈ کرتا ہے، اس کو پاور دیتا ہے، اور برین جو ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے ورک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی اس کی ترتیب ہے، یہی صورتحال ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے اس کو لگوانا بھی ہو، ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کریں، اور آپ کو یہ بہتر رہے گا، سوٹیبل رہے گا، تو ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہے۔ جو نیورو سرجری کا ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کو بتا سکتا ہے، تو آپ کو اس کے متعلق اویئرنیس بھی دے سکتا ہے۔ میرے متعلق جو ذمہ تھی، پوچھا گیا تھا سوال، میں نے اس کا جواب آپ کو اپنے ٹائم، اپنے تک دے دیا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کی طرف میں شیئر ضرور کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔